شعبہ کے ایک دوسرے شاگرد عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے اسی مذکورہ سند سے اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 751۔ شعبہ کے استاد ابراہیم بن مہاجر سے شعبہ کے بجائے ابو احوص کی سند سے صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اسماء بنت شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی عورت غسل حیض کرے تو کیسے نہائے؟ اور اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں غسل جنابت کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 752۔ وکیع نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاک نہیں ہو سکتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو بس ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، لہٰذا جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض بند ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو لیا کرو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 753۔ ہشام نے عروہ کے شاگرد وکیع کے بجائے دوسرے شاگردوں ابو معاویہ، جریر، نمیر اور حماد بن زید کی سندوں سے بھی جو وکیع کی حدیث کی طرح اسی سند سے مروی ہے، البتہ قتیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، فاطمہ بنت ابی حبیش بن عبد المطلب بن اسد آئی، جو ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہے۔ امام مسلم نے کہا، حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جسے ہم نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 754۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا اور کہا، مجھے استحاضہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، تم غسل کرو، پھر حیض کے ایام کے خاتمے پر نماز پڑھو۔ تو وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھیں۔ امام لیث بن سعد نے کہا، ابن شہاب نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ ایسا کام تھا جو وہ خود کرتی تھیں۔ لیث کے شاگردوں میں سے ابن رمح نے ابنتو جحش کے الفاظ استعمال کیے اور ام حبیبہ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 755۔ لیث کے بجائے عمر بن حارث نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی کو، جو ام المومنین زینب بنت جحش کی بہن اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، 7 سال تک استحاضہ کا عارضہ لاحق رہا۔ انہوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیض کا خون نہیں بلکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، لہٰذا تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ اپنی بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ایک بڑے تشت یعنی ٹب میں غسل کرتی تو پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی۔ ابن شہاب نے کہا، میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کو سنائی تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ہند پر رحم فرمائے، کاش وہ بھی یہ فتویٰ سن لیتی۔ اللہ کی قسم وہ اس بات پر روتی رہتی تھی کہ استحاضے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 756۔ ابراہیم یعنی ابن سعد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ 7 سال تک استحاضے کے عارضے میں مبتلا رہیں۔ ابراہیم بن سعد کی باقی حدیث، پانی پر خون کی سرخی غالب آ جاتی تھی
تک عمر بن حارث کی سابقہ روایت کی طرح ہے، اس کے بعد کا حصہ انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 757۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک استحاضے میں مبتلا رہیں۔ آگے باقی دوسرے راویوں کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 758۔ یزید بن ابی حبیب نے جعفر سے، انہوں نے عراق سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں نے اس کا ٹب خون سے بھرا دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں پہلے جتنا وقت حیض نماز سے روکتا تھا اتنا عرصہ روکی رہو، پھر نہا لو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 759۔ اسحاق کے والد بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون یعنی استحاضہ کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جتنے دن تمہیں حیض روکتا تھا اتنے دن توقف کرو پھر نہا لو، تو وہ ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔